والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ مزے تو بہت سارے ہوتے ہیں، پھلوں کے، مٹھائیوں کے، کھانوں کے، کپڑوں کے، بہت سارے مزے ہوتے ہیں۔ ایک مزہ ہوتا ہے ایمان کا، ذاق طعم الایمان، حضور فرماتے ہیں ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا۔ اس مرد نے، اس عورت نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ سے رب ہونے پر، اسلام سے دین ہونے پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا رسول برحق اور نبی برحق ہونے پر راضی ہو گیا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، لمبی بات کا اس وقت میں موقع نہیں ہے، دولہے کو بھی انتظار ہوگا کہ کب ہاں کہلوا دے اور میں ہے نا۔ علماء نے لکھا ہے کہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مبارک کی یہ خصوصیت ہے کہ بچے کے ماں کے رحم میں قرار پانے سے لے کر، جب میاں بیوی کی ملاقات ہوتی تو بچہ قرار پاتا ہے، ایک نطفے کے قرار پانے سے لے کر اللہ کے سامنے کی پیشی، حشر کا میدان، حساب کتاب، جنت جہنم کے فیصلے، اس نطفے کے قرار پانے سے لے کر وہاں تک میں انسانی زندگی کا جتنا نشیب و فراز، جتنی اونچ نیچ، جتنے مسائل سے دوچارگی اور جتنے حالات، کوئی قدم ایسا نہیں جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رہبری کامل نہ ہو۔ یہ اس دین کی خصوصیت ہے۔ ملاقات سے لے کے اس وقت تک مشکل یہ ہے، ہمارے مولانا محمد یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، آدمی جدھر کا رخ کر کے کھڑا ہوتا ہے اس رخ کی تو سوئی بھی نظر آ جاتی ہے، کوئی سوئی پڑی ہو نظر آ جائے گی، اب پیٹھ کے پیچھے پہاڑ بھی ہو تو نظر نہیں آتا، یہ پیچھے میرے پیٹھ کے پیچھے پہاڑ ہو تو آپ کو نظر آئے گا۔ فرمایا کہ بس یہی ہے۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہماری ساری محنت کا خلاصہ دلوں کا رخ صحیح ہو جائے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر فرد، مرد بھی اور عورتیں بھی، اور یہ جتنے اس وقت میں طبقات ہیں، غریب، امیر، مرد، عورت، جوان، بوڑھے، تاجر، کاشتکار، جتنے طبقات اس وقت میں بھی، ہر ایک کے دل کا رخ قرآن اور حدیث، شریعت اور سنت، اللہ اور اس کا رسول، اسی لیے ہر ایک کو اپنے ہر مسئلے کا حل شریعت میں، قرآن حدیث میں نظر آتا تھا، یہاں سے لے کے وہاں تک۔ وائے ناکامی، وائے ناکامی، جب سے امت نے قرآن ہی کو پیٹھ دکھا دی، اور خالی پیٹھ نہیں دکھائی، قرآن کے مقابلے کی جتنی چیزیں ہیں، وہ معاشرہ ہو، سماج و سوسائٹی ہو، اخلاق و عادات ہو، پہننا اوڑھنا ہو، شادی بیاہ ہو، کھانا کمانا ہو، امت کا رخ، کیا وہ امت کو گندے سے گندے راستے میں اپنے مسائل کا حل نظر آتا ہے، لیکن خدا رسول کی تعلیم میں نظر نہیں آتا۔ خدا کرے ہماری یہ پوری امت کے دل کی آنکھیں کھلے اور ہمارے دلوں کا رخ صحیح۔ اسے علماء نے فرمایا، دنیا تو حقوق کے ادا کرنے کی جگہ ہے، ایک بچے کے پیدا ہوتے ہی سارے رشتے قائم ہو جاتے ہیں۔ ایک بچہ
ان کا ماموں، اس کا بھائی، اس کا بیٹا، اس کا نواسا، اس کا پوتا، ایک بچہ ہے، ایک بیٹی آئی، اس کی خالہ، اس کی بہن، اس کی پھوپھی، اس کی نانی. ہوتا نہیں ہوتا کہ جتنے رشتے قائم ہوئے اتنے سب کے حقوق آ گئے، دادا کا، ماں کا، نانی کا، دادی کا، ہر ایک کے حقوق. اور دنیا حقوق کی ادائیگی کی جگہ ہے، آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. یہاں بدلہ نہیں، یہاں حقوق. اور مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے، یہ مول صاحب نے ابھی خطبے میں بھی نکاح سے متعلق بہت ساری چیزیں بیان کر دی. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت رقیہ کے گھر، تو دیکھا کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر دھو رہی تھی. حضور کو بہت واہ 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 واہ، اچھی بیویاں ایسی ہوا کرتی ہیں جو اپنے شوہروں کی خدمت کرتی ہیں. دوسرا مسئلہ بھی آئے. آپ بدر تشریف لے جا رہے تھے، جہاں سے اسلام کی تاریخ شروع ہوئی ہے، جہاں سے یہ سارا دین دنیا میں چمکا ہے، اور آپ کی وہ دعائیں تہلک هذه العصابہ. اس موقع پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بیمار تھی. آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ جس پہلے دن سے لے کے اس دن تک کوئی سفر حضر ناغا نہیں، ہر وقت حضور کے ساتھ. بدر تشریف لے جا رہے ہیں، رقیہ بیمار ہیں رضی اللہ عنہ. عثمان، رقیہ بیمار ہے، اس کی خیر خبر لینے والا کوئی ہے نہیں، یعنی کوئی محرم اس کے پاس. ہمارا خیال ہے کہ تم اس کے پاس ٹھہر جاؤ. اللہ اکبر! کون کس کے لیے؟ یہ سیرت کے جلسے، سیرت کی کتابیں، سیرت کے بیان، یہ ہے سیرت. سیرت کے معنی ہے چلنا، جو کچھ حضور نے کر کے دکھایا ہے. ابھی انہوں نے حدیث پڑھی تھی خطبے میں، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی، او کما قال علیہ السلام. تم میں بھلا وہ ہے جس کے کپڑے بہت شاندار ہو، جس کا محل بہت اونچا ہو، جس کی گاڑی مرسیڈیز ہو، ہے نا؟ یہ ہے نا؟ حضور نے فرمایا تم میں بھلا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بھلا ہو. اور فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لیے بھلا ہوں. ہر چیز کر کے دکھائی. حالانکہ بدر کا واقعہ اور 16 دن ہوئے تھے، ابھی بدر میں 16واں دن تھا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. وہ تو جس کو جس سے جتنا تعلق ہوتا ہے، اور حضور نے تو حقوق پہچانے تھے، حضور نے کس طرح بچوں کو رکھا تھا، بہت بڑا صدمہ تھا، بہت بڑا صدمہ. لیکن وہ میں کہہ رہا تھا تبلیغ والے کہاں ہیں، مشورے والے. تقاضے پر اپنے صدموں کو، اپنے حالات کو جھیلنا، برداشت کرنا. حضور سارا چھوڑ چھاڑ کے گھر آ گئے، بدر چھوڑ کر آ گئے. بیوی بیمار ہے، چل دیے چلا توڑ کے، تبلیغ زندہ باد. ایسا نہیں ہوتی تبلیغ. ہاں تبلیغ ایسا نہیں ہوتی. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جان کی، مال کی، آل کی، ہر چیز کی پرواہ نکال کر اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہر گھر عملی طور پر زندہ ہو جائے. اس کا نام اللہ نے بہت کرم کیا. ہم تو بہت کمزور ہیں. ہمارے شیخ نے لکھا ہے نا، ہم تو ان کے واقعات کے پڑھنے کی بھی ہمیں تو فرصت نہیں ہے جنہوں نے وہ سارا کیا صحابہ کے. خیر 16واں دن تھا، یہاں انتقال گیا اپنے سب. جب واپسی ہوئی تو آپ سیدھے قبرستان تشریف لے گئے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر. اس کے بعد پھر حضرت عثمان کا دوسری بیٹی سے نکاح. یہ نکاح ایک ایسی سنت ہے جنت میں بھی باقی رہے گی. نہ تبلیغ والے تمہارے پاس آئیں گے گشت کرنے، جائیں گے کہ بھائی بہت گھبراتے ہو نا،
دوسری مسجد میں نماز پڑھ لو، آج تو یہاں گھٹتا ہے۔ واہ رے واہ، واہ رے واہ، اسلام زندہ باد۔ جس کو چاہے دھوکہ دے دو اور جس کو چاہے منہ بند کر لو، اللہ تو سب جانتا ہے کون کیا ہے، کیا کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں اس کام کی، علماء کی، مدارس کی، مکاتب کی دین، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑی وسعت تھی۔ دین کا جو کام جہاں ہو رہا ہے وہ تعلیم و تدریس و تشریف و تعلیف کے ذریعے سے ہو، خانقاہ مشائخ کے بیانات خطبات ہوں، اور دین کو زندہ کرنے کے جس شکل جو محنت وہ سب ہماری ہے، وہ سب ہماری ہے۔ یہ تو وہ جو بعض ہوتے ہیں جن کو چٹپٹی بہت اچھی لگتی ہے، تھوڑی سی مرچی اور ڈال دو، تھوڑی سی مرچی اور ڈال دو، وہ کہتے ہیں مدرسے والے، تبلیغ والے، یہ تو خانقاہ والے ہیں۔ اور حضور تینوں چیزیں ایک ساتھ لے کر آئے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، دعوت بھی، تعلیم بھی، تزکیہ نفس بھی۔ خدا کرے ہم سمجھیں، اسی لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا دین سیکھو، دین سیکھو، دین سیکھو۔ خیر، یہ ماشاءاللہ ایک نکاح ہے، جیسے اللہ پاک نے ضرورتیں رکھی، مختلف ضرورتیں ہر ایک میں، ایک ضرورت اللہ نے یہ بھی رکھی، مرد کو عورت کی ضرورت، عورت کو مرد کی ضرورت۔ لیکن واہر کالی کملے والو، واہر کالی کملے والو، اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ امتیوں سنو، جب تمہارے یہاں کوئی رشتہ ہے، لڑکی کا یا لڑکے کا، دونوں ہیں، جس کا بھی آئے، دو چیزیں دیکھ لو، دینداری دیکھو اور اخلاق دیکھو۔ اگر ان دونوں پر مطمئن ہو گئے فوراً شادی کر لو، اور اگر دینداری کو اور اخلاق کو بنیاد نہ بنایا، کیا دیں گے، گاڑی دیں گے، کون سی دیں گے، کتنا، ارے بھائی بیٹی دیں گے اور کیا دیں گے، جو ماں باپ کی عزت ہوتی ہے، نہیں تو وہ گاڑی کون سی دیں گے، اور جو پہلے آئے گی یا بعد میں۔ انا للہ، مجھے تو بہت بات کرتے تو غصہ آتا ہے، جو لڑکے لڑکی والوں سے کیا دیں گے، تو پیدا کر کو ہوا، لڑکی کے مال کے تو کھائے گا، تیرے ذمہ ہے عورت کے حقوق، ان کو کھلانا پلانا ہو، پہلے دن کیا دیں گے۔ اللہ کرے ہم دین سیکھیں، ہم دین سیکھیں۔ حضور نے بتایا یہ دو بنیادیں ہیں، دینداری اور اخلاق، فوراً چاہیے۔ اگر ان دو کو بنیاد نہ بنایا، اب وہ ساری جاہلیت کی چیزیں ہیں، اور اس میں حدیث میں بہت تفصیل ہے، تو پھر بڑے بڑے فتنے ہوں گے اور بہت فساد ہوگا۔ اللہ اس نکاح میں بہت برکت دے، بہت برکت دے، اور اسی کے نمونے پر امت کے سارے نکاح سنت کے مطابق نہیں، یہ اللہ نے ضرورت رکھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت مبارکہ کی یہ خاص بات ہے کہ ہر ضرورت کے پورا کرنے کا طریقہ بتلایا۔ جیسے وہی میں نے کہا تھا، کھانا بھی کھاؤ تو تمہاری دنیا بھی دین بن جائے۔ اللہ نے ہمیں تو وہ نبی دیے اور وہ شریعت دی۔ میاں بیوی کی ملاقات، ایک دوسرے کی ضرورت پورا ہونا، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ اور پھر جب یہ دونوں خالص دین کو بنیاد بناتے ہیں تو ان کی نسلوں میں کیسے کیسے اولیاء اللہ، محدثین، مفسرین، تو بہت لمبی تاریخ ہے، اس وقت میں اس کا موقع نہیں ہے۔ اسی لیے کہ نکاح کو آسان کرو، بہت آسان ہے۔ اللہ پاک سنتوں کا اہتمام نصیب فرماوے، دین سیکھنے کا شوق نصیب فرماوے، اور دین پر چلتے ہوئے دین کو زندہ کرنے کی محنت میں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مسلمان کا تو وقت اور پیسہ ہے ہی دین کے لیے، چونکہ انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، کھانے پر بھی، کپڑے پر بھی، مکان پر بھی، شادی پر بھی، بچوں پر بھی، اس پر بھی لگے گا، لیکن وہ بقدر ضرورت۔ اور ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جانتے ہو ضرورت کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے تھے ضرورت کا اصلی مادہ جو ہے وہ ضرر ہے، ضاد را را،
کہ اب پانی پینا ضرورت ہے، اتنی پیاس لگے کہ پانی نہ پیا تو جسم کو ضرر پہنچے گا، بھوک ضرورت کھانا کھانے اتنی کہ اگر نہ کھایا اس کو کہتے ہیں اب خواہشات ہی کا نام ضرورت رکھ لیا۔ اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرماوے۔ اور آپ لڑکی کیا نام ہے اپنے کا؟ شمس الدین صاحب، آپ وکیل ہیں؟ ہاں، وکیل بھی آپ ہی ہیں؟ ہاں، یہ بھی ہو، خود باپ ہے موجود ہے تو انہیں کو ہونا چاہیے وکیل، پھر ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت اچھا۔ اور مہر ہے، مہر فاطمی کتنا ہوتا ہے آج کل؟ وہ 127 کا گیا، ایک زمانہ تھا 127 میں بنتا تھا، وہ حساب لگوایا 70,000۔ اور یہ ایک سنت ہے جو جنت میں بھی باقی رہے گی، ہیں؟ نہ گش والے آئیں گے، نہ چلہ مانگنے والے آئیں گے، ارے تشکیل والے تو نہیں آئیں گے، جنت میں جائیں گے مولوی۔ کھاؤ پیو بیویاں، کھاؤ پیو مزے، لیکن کب؟ یہاں تھوڑا وہاں کے لیے کچھ کر لو۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ بہت سمجھدار ہے وہ مرد اور وہ عورت جو اپنی خواہشات پر قابو پائے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آنے والے عمل کرے۔ اسی لیے ہماری فضائل کی کتابوں میں اور اس میں ماشاءاللہ قبر کی روشنی کاہے میں ہے، حشر کا اور عرش کا سایہ کس میں ہے، اور چاش کی نماز میں کیا برکت ہے، اور حضور پر درود پاک پڑھنے کے سارے فضائل پر ہیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارے دین کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر شعبے زندگی کے فضائل بھی اور مسائل بھی، تجارت کے فضائل بھی، مسائل بھی، نماز کے فضائل بھی، مسائل بھی، اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل بھی، مسائل بھی، شادیوں کے فضائل بھی اور شادی کے مسائل بھی، ایک دوسرے کے حقوق۔ اور اگر صرف تو پھر ایک عورت 4 کے مقابلے میں قیامت میں کھڑی ہوگی، باپ، بیٹا، بھائی اور شوہر، کہ ان سے پوچھو مجھے سونے کی چڑیا بنا دی، میرے کانوں میں، میرے گلے میں، میرے ہاتھوں میں، میرے یہ میرا آج کل کا ہنی مون بھی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے ہنی مون؟ مجھے یاد آیا کینیڈا میں ایک نکاح پڑھایا، کینیڈا میں، تو وہ ہنی مون میں دونوں میاں بیوی دوسرے دن جماعت میں گئے کہ ہنی مون کریں گے۔ ابھی تک سال بھی باقی ہے، ابھی سال بھی باقی ہے۔ ہاں، مجھے ابھی یاد آیا کہ وہاں ان کا نکاح پڑھایا تھا، بھائی کیا حال ہے؟ یہ کہ الحمدللہ دونوں میاں بھی ہنی مون بنانے گئے۔ کہاں؟ شہر روزہ جماعت میں۔ اللہ کرے ہم اللہ رسول کو پہچانے، ان کے والد۔ اس سے زیادہ بابرکت، رحمتوں والا، مدنوں والا راستہ نہیں۔ اللہ ہمیں نصیب کرے۔ مجھے یہ ہمارے بڑوں کی صحبت اور بزرگوں کی صحبت، ابھی وہ پڑھ رہا تھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ قادیانی تھے، قادیانیوں کے سیکریٹری شاہنور کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تھے لاہور، اور بہت لمبا قصہ ہے، لیکن ایک ہی نظر میں زخمی ہو گئے اور کہنے لگے بھائی یہ تو بہت بڑی۔ 2 دن کے بعد آئے، حضرت توبہ کر کے آیا ہوں، کلمہ پڑھائیے۔ اور اس کے بعد پھر جو اللہ نے ان سے قرآن کی خدمت کی ہے شاعرانہ انداز میں، شاعر اسلام۔ اس لیے بڑوں کی صحبت، بڑوں کی سرپرستی اور سیکھنا سکھانا اللہ نے گھر بیٹھے دیا ہے۔ ماشاءاللہ کتنے بڑے بڑے دارالعلوم ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، دار چاروں طرف ہے۔ بس اللہ کی ایک سنت ہے، جو اس کی نعمت کی قدر کرتا ہے اس نعمت میں بڑھاتا ہے، ناقدری کرتا ہے اللہ کی تو کسی کو پرواہ ہے نہیں، ہے نا؟
نبی کا بیٹا ہے، نبی گھر کی دولت کی قدر نہیں کی، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، اور نبی کے قتل کی کتنی اسکیمیں اور کیا کچھ نہیں کیا، لیکن جب قدر ہوئی تو اللہ نے کہاں سے کہا، نبی کے چچا کا کلیجہ چبانے والا، ناکان کاٹنے والا، اللہ نے کیسا دعا۔ اسی لیے دوستو اپنی گندگیوں پر، اپنے گناہوں پر، اپنی برائیوں پر تنہائیوں میں اللہ سے معافی مانگے، استغفار کریں اور اللہ ہی سے ہدایت اور توفیق مانگتے رہیں کہ اللہ ہمیں شریعت سنت سیکھنے والا، اس کو سمجھنے والا، چلنے والا اور اس کی محنت کر کے سچا نبی کا نمائندہ بنا دے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، جس اللہ نے صحابہ کو بنایا وہ اللہ ہم کو بھی دے سکتا ہے۔ ہم صحابی تو نہیں بنیں گے لیکن ان کے سائے میں اللہ ہم کو اٹھا لیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ پڑھ دیں، نکاح پڑھ دیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله نسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ونحن به وله۔ قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی قال فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بھائی شمس الدین صاحب، آپ نے بیٹی سے اجازت لے لی، پوچھ لیا، بیوی بنا کر مولوی انس صاحب کی نکاح میں آپ دے رہے ہیں اس مہر فاطمہ کے عوض میں۔ مولوی انس صاحب بھائی شمس الدین صاحب کی صاحبزادی ثنا خان کو بعوض مہر فاطمی ان کے والد کی وکالت سے حاضر مجلس کی موجودگی میں آپ کے نکاح میں بیوی بنا کر دی۔ آپ نے اس کو اپنی نکاح میں بیوی بنا کر قبول کی۔ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا رب المصطفیٰ، یا رب المصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا فیما مضی یا واسع الجود والکرم۔ اے اللہ، سر سے پیر تک، اندر باہر، رواں رواں تیری نافرمانیوں میں ڈوبا ہوا، ایک تیرا کرم ہے کہ تو نے زمین پہ تو نے مسلمان بنایا، ایمان دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی، قرآن جیسی کتاب، کعبے جیسا قبلہ، اور تیرے تو کہنے ہی کیا، تیرے تو کہنے ہی کیا۔ ہم بڑے بڑے پاپ لے کر آتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، معاف کرتا ہے، پہلے بھی تو کر۔ اے اللہ، ہماری سب کی، ہم سب کے ماں باپ کی، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، پوری امت کی پوری بخشش فرما دے۔
اے اللہ امت کی بگڑی بنا دے، امت کے شور نشیبے کو جگا دے، ایک دفعہ پھر قرن اول کی لہر دوڑا دے، ہر فرد امت اے اللہ جس طبقے سے تعلق ہو تیرا اور تیرے نبی کا سچا فرما بردار و تابعدار ہو، دین کا درد ہو، اے اللہ ہر ایک جہنم سے بچے، جنت کا راہی بنے، اس کی فکر میں اپنی جان و مال لگا رہا ہو۔ اے اللہ ہمارے اس نکاح میں اے اللہ بے انتہا برکت نصیب فرما، بے انتہا برکت نصیب فرما، میاں بیوی میں، ان کے ماں باپ میں، ان کے خاندانوں میں الفت، محبت، مودت، دین کے سچے اور بڑے بڑے داعی اور خادموں کے وجود میں آنے کا ذریعہ اولاد صالح اور جتنے مسلمانوں میں جو ماں باپ اپنے لڑکے لڑکیوں کے رشتوں کے لیے اے اللہ فکر مند ہیں اور تلاش میں، ہر ایک کو اپنے وقت پر اچھا اور صالح رشتہ نصیب فرما، گھروں کو ایمانی گھرانے بنا دے، معاشرے کو پاکیزہ بنا دے، اخلاق کو بلند فرما دے۔ اے اللہ اپنی ذات سے ذات تعلق نصیب فرما، ایمان کی حقیقت نصیب فرما، نمازوں کا خشوع خضوع، علم نافع، عمل صالح، اے اللہ ذکر پر دوام، اور اے اللہ اخلاص نصیب فرما دے۔ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔